نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں 8 اور 9 ربیع الاول کوثر کی نماز کے بعد جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے میں ورز کر رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے کا وظیفہ میں نے اپلوڈ کیا، اسلامک ہب پر بھی، آسام وظیفہ پر بھی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلامک ہب اور آسام وظیفہ آفیشیل دونوں پر اپلوڈ ہونے والے وظائف مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک وظیفہ دونوں جگہ پر نہیں دیا جاتا، مختلف وظائف ہوتے ہیں۔ وظائف کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے پکارنا۔ ایک وظیفہ جمعہ کی نماز سے پہلے کا اسلامک ہب پر، ایک آسام وظیفہ پر کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا پکارنا پسند آ جائے، کس طرح پکارنا پسند آ جائے، اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے۔ اسی طرح درود پاک اسلامک ہب آفیشیل پر بھی وظیفہ اپلوڈ ہوا ہے، وہ درود پاک مختلف ہے، یہ درود پاک مختلف ہے، لیکن صرف 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر دونوں وظائف مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفہ کو عصر کے فوری بعد کرنا ہے، اس وظیفہ کو عصر سے مغرب تک کسی وقت بھی کر لیں۔ عصر سے مغرب تک نہ کر سکے تو آج ساری رات تک جب چاہیں آپ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ 8 اور 9 ربیع الاول تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ بعض ملکوں میں آج 8 ربیع الاول ہے اور بعض ملکوں میں 9 ربیع الاول ہے۔ نیکسٹ موجودہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے جو اکتوبر کی ڈیٹ ہوگی یا نیکسٹ آنے والے سالوں میں جو ڈیٹ ہوگی، ساتھ وہ ڈیٹ بھی مینشن کر دی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ، یہ اس عمل سے جو اسلامک ہب آفیشیل ہے اس سے بہت مختصر ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، 22 مرتبہ پڑھ لیں یا 33 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، میں سامنے مینشن بھی کر دیتا ہوں اس کو۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی، اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ عصر کے بعد آپ ویسے اس عمل کو کریں گے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اس کے بعد یہ درود پاک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب اس درود مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں، 22 مرتبہ پڑھیں یا 33 مرتبہ پڑھیں، جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھیں۔ اس کے بعد جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا فرمایا، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، پہلے رب تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہتے ہو مانگ لو۔ جس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے، اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جو آپ کو چاہیے۔ یاد رکھیے، ان وظائف کا مقصد رب تعالیٰ کو پکارنا ہے، رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور درود پاک یہ تو ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، دلوں کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں نجات کا سبب ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا سبب ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جتنی محبت سے ہو سکے درود پاک پڑھیں، جتنی محبت سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے، رب تعالیٰ بھی آپ سے اتنی ہی محبت فرمائیں گے کہ میرا کوئی محبوب ہے، میرا محبوب تو بڑی دور کی بات، آپ کے بھائی سے اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کے بھائی سے کوئی بندہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، وہ کہیں سفر میں ہوتا ہے، وہاں آپ کا کوئی پرانا دوست ہے، وہ اس کو ملتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کاشف کا بھائی ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، تو بھائی آ کے بتاتا ہے کہ یار فلاں بندے نے میرا بہت خیال رکھا، وہ تمہارا جو دوست تھا نا، تو اس دوست کے بارے میں دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھیں گے، رب تعالیٰ کتنی محبت فرمائیں گے، پھر جو دعا مرضی کر لیجیے،
بڑی سے بڑی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی، ساری پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آخری گزارش، اس عمل کو آپ نے سن لیا، عصر کے بعد کرنا ہے یا عصر کے بعد بھی آپ نے سنا ہے، تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا کی قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے دعا چاہے جتنا بھی بندہ نیک اعمال کرا ہو، چاہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی مانگ رہا ہو، نہیں قبول ہوتی؟ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے، اس میں دعا کی قبول ہونے کی شرائط لکھا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس عمل کو کیجئے، ان ارکان اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اور ان آداب کے ساتھ دعا کیجئے جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ساجد کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں 19 اکتوبر نہیں 16 اکتوبر کی ویڈیو صبح اٹھتے ہی آپ نے عمل کرنا ہے، وہ بھی اپلوڈ ہوگی عصر کی نماز کے بعد، اور رات سوتے وقت یہ 3 وظائف انشاءاللہ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہوں گے، آپ ضرور دیکھیے گا اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔